السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات؟ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر روزے داروں کو انعام عطا فرماتا ہے، اور انعام کیا ہے؟ مغفرت۔ کیونکہ جب روزے داروں نے پورے مہینے روزے رکھ لیے، پورے مہینے تراویح پڑھی، اللہ کی عبادت کی، قرآن مجید پڑھا، صدقہ خیرات خوب کیے، اب رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، تو دنیا کے اندر بھی ہمارا اصول یہی ہے کہ جب ایک مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری مکمل ہونے کے بعد ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو اس کی مزدوری دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب روزے دار اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں، روزے دار اللہ کی عبادت رمضان کے مہینے میں مکمل کر لیتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاند رات کو انعام عطا فرماتا ہے، اور روزے داروں کا انعام کیا ہے؟ مغفرت۔ لیکن جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اسی انعام کی رات کو ہم اور آپ کہاں گزارتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے اگر یہ پوچھوں کہ چاند رات ہماری اور آپ کی کہاں گزرتی ہے تو 99% ہم لوگ نظریں جھکا لیں گے، اور ہماری زبان پر آنسر یہی ہوگا کہ بازار میں۔ کیونکہ چاند رات جب آتی ہے تو بازار میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پوری رات بازار بھرے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس رات میں انعام عطا فرماتا ہے، اور انعام میں کیا ملتی ہے؟ مغفرت ملتی ہے، جو سب سے اہم ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ انعام عطا فرماتا ہے اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ بازار میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی جو چاند رات ہے وہ بازار میں گزرتی ہے، شاپنگ کرتے ہوئے گزرتی ہے، خواتین کی گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے گزرتی ہے، عید کے دن کی تیاری میں گزر جاتی ہے، اور ہم چاند رات کو تو عشاء کی نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اور جو انعام کی رات ہے لیلۃ الجائزہ، چاند رات کی رات جس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو ہم مس کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، چاند رات کو ہمیں مس نہیں کرنا، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ ہم نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی، رمضان کی راتوں میں ہم نے عبادت کی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو ہمیں چاند رات میں بھی مس نہیں ہونے دینا ہے کوئی بھی عبادت۔ تھوڑی بہت عبادت تو چاند رات کو ضرور کرو۔ آپ کو پتہ ہے چاند رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی آخرت کے دن۔ آخرت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا دہشت بھرا منظر ہوگا آخرت کا کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل پھٹ پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت خوفناک منظر اگر ہم اور آپ دیکھ لیں تو ہمارا دل مردہ سا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کسی خوفناک منظر کو دیکھ کر اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت کا منظر بھی بڑا خوفناک ہوگا، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جاگ کر ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کرے گا جس دن ساری دنیا کے انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی آخرت کے دن۔ وہ جو شخص چاند رات میں عبادت کرتا ہوگا دنیا کے اندر، وہ ایک دم مستی کے ساتھ آخرت میں پھر رہا ہوگا، بے فکر وہ آخرت میں ٹہل رہا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو چاند رات ہے نا، یہ بہت قیمتی رات ہے، بہت عظیم الشان رات ہے، اسی لیے اس رات کو ہم مس نہ کریں۔ خاص طور پر عشاء کی نماز مس نہ کریں، فجر کی نماز مس نہ کریں، اور تہجد مس نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں بھی ذکر و اذکار، تسبیح، نماز وغیرہ کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں لگ کر، خریداری میں لگ کر، عید الفطر کی تیاریوں میں لگ کر، گھر کو صاف ستھرا کرنے کے چکر میں ہم چاند رات کی فضیلت کو مس کر جائیں۔ یہ بہت قیمتی رات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔